نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال فوقاه الله سيئات ما مكروا پس بچا لیا اس کو اللہ تعالیٰ نے ان تکلیفوں سے جو انہوں نے تدبیریں کی وحاق بآل فرعون سوء العذاب اور گھیر لیا آل فرعون کو برے عذاب نے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا یعنی آگ نے جس پر وہ پیش کیے جاتے ہیں صبح اور شام وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اور جس دن قیامت قائم ہوگی أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ داخل کرو آل فرعون کو سخت عذاب میں وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ اور جب جھگڑا کریں گے وہ آگ میں فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا پس کہیں گے کمزور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تکبر کیا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا بے شک ہم تمہارے تابع تھے فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ پس کیا تم کام آنے والے ہو ہم سے کچھ حصہ آگ میں سے قال الذین استکبروا تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا انا کل فیہا بے شک ہم سب کے سب اسی میں ہیں ان اللہ قد حکم بین العباد بے شک اللہ تعالی یقیناً فیصلہ فرما چکا بندوں کے درمیان وقال الذین فی النار لخزنة جہنم ادعوا ربکم اور کہیں گے وہ لوگ جو آگ میں ہیں جہنم کے داروغوں سے ادعوا ربکم پکارو اپنے رب کو یخفف عنا یوما من العذاب ہلکا کر دے ہم سے ایک دن عذاب میں سے قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات وہ کہیں گے کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول تمہارے واضح دلائل کے ساتھ قالوا بلا وہ کہیں گے جی ہاں قالوا فادعوا
تو داروغے کہیں گے پس پکارو، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں پکار کافروں کی مگر گمراہی میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ المؤمن کا 5واں رکوع آیت نمبر 45 سے لے کر 50 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرعون کے دربار میں رجل مومن کی صدائے حق کا تذکرہ گزشتہ 2-3 دنوں سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا تو وہ ایمان والا شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے ایک لمبی گفتگو کی اور فرعون کے دربار میں خوب حق کو کھول کر بیان کر دیا۔ اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرتے ہو کیونکہ وہ کہتا ہے ربی اللہ اور دلائل لے کر آیا ہے۔ پہلی قوموں کے حالات کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ اسی ملک مصر میں یوسف علیہ السلام کی دعوت بھول گئے ہو؟ اور میری قوم میں تمہیں ہدایت کی طرف بلاتا ہوں، جنت کی راستے پر چلانا چاہتا ہوں، کیوں جہنم کی طرف مجھے بلاتے ہو؟ آخر میں اس نے کہا فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، تمہیں میری باتیں یاد آئیں گی۔ آج اگر نہیں مانتے تو وقت آئے گا تمہیں میری باتیں یاد آئیں گی۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ یہ گفتگو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد مومن بندے کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، پتہ نہیں پھر اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، پتہ نہیں اس کو کیا سزا ملی ہوگی۔ رب نے جواب دیا فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، کوئی سزا نہ ملی، کوئی کچھ نہ بگاڑ سکا۔ فرعون اور فرعونیوں کی ساری تدبیروں سے رب نے اس کو محفوظ کر لیا۔ جس کو رب بچائے بھلا اسے کون سزا دے۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، اللہ تعالیٰ نے ان تمام تدبیروں سے، ان تمام تکلیفوں سے جو فرعونیوں کی چالوں میں شامل تھیں، اللہ نے اپنے اس بندے کو محفوظ فرما لیا۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سوء العذاب، اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کی حفاظت فرما لی۔ تو سزا آل فرعون کو ملی۔ سزا کیا ملی؟ آگے اس سزا کا بیان ہے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، وہ آگ تھی جس پر وہ پیش کیے جاتے ہیں صبح اور شام۔ ویوم تقوم الساعہ، اور جب قیامت قائم ہوگی تو حکم ہوگا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل کر دیا جائے۔ اگر آپ توجہ فرمائیں تو اس آیت مبارکہ میں 2 عذابوں کا ذکر ہے۔ ایک تو یہ کہ قیامت کے دن آل فرعون کو
جب قیامت قائم ہوگی اس وقت سخت عذاب میں داخل کیا جائے گا۔ ایک اس سے پہلے آگ کا عذاب جس پر صبح و شام وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ دو عذاب بتا رہی ہے، ایک قیامت کے بعد جہنم میں جانے کا عذاب، اور دوسرا اس سے پہلے صبح و شام یعنی ہر وقت آگ کا عذاب۔ تو مفسرین کی متفقہ رائے یہ ہے کہ یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ قیامت سے پہلے عالم برزخ اور عالم قبر کے اندر بھی مجرموں کو عذاب ہوتا ہے۔ عالم قبر کے اندر اور عالم برزخ کے اندر بھی، قبر اور برزخ پردے کو کہتے ہیں، اور یہی عالم قبر ہے، یعنی دنیا کے بعد قیامت سے پہلے ایک پردہ ہے۔ جب انسان اس پردے میں چلا جاتا ہے، اس قبر میں چلا جاتا ہے، تو مجرموں کو یہاں بھی عذاب ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بھی بچائے، حشر کے عذاب سے بھی بچائے، جہنم کے عذاب سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک عورت یہودیہ میرے پاس آئی، اس نے یہ دعا کی کہ اللہ عذاب قبر سے بچائے۔ تو میں حیران رہ گئی کہ عذاب قبر بھی ہوتا ہے، تو مجھے تو پتہ نہیں تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا تو حضور نے بھی تائید فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عذاب قبر بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ ہمیں عذاب قبر سے بھی محفوظ فرمائے۔ باقی اس میں ایک لمبی طویل بحثیں ہیں، وہ کس کیفیت میں ہوتا ہے، اس میں الجھنے کی نہ ہمیں ضرورت ہے نہ ہم سے پوچھ ہوگی۔ اللہ بس ہمیں حفاظت فرمایا عذاب قبر سے۔ اس لیے ارشاد فرمایا، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ۔ صبح و شام آگ کے اوپر ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن آل فرعون کو سخت عذاب کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ۔ اب ذرا جہنم میں جب جہنمی جائیں گے تو کیا منظر ہوگا وہ سنیے۔ جیسے یہاں پر ایک فرعون ہے، وہ آرڈر دینے والا، دوسری فرعون کی قوم ہے، اس کا آرڈر مان کر اللہ کا انکار کرنے والی۔ ایسی ہر قوم کے اندر ہے۔ کچھ وڈیرے متکبرین ہوتے ہیں جو کفر و شرک کی طرف بلاتے ہیں، اور کچھ ان کی بات ماننے والے ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن یہ دونوں طبقے آپس میں جھگڑیں گے، وہ بڑے متکبرین اور چھوٹے ان کی بات ماننے والے۔ اس جھگڑے کا یہاں پر بیان ہے۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ۔ اور جب وہ جھگڑیں گے آگ میں، جہنم میں کیا کریں گے؟ بولو بولے میں جو جاگ رہے ہوں تو بولے۔ اصل میں آج کل یہ ہے کہ میں روزانہ ثواب کی نیت سے بیان کر دیتا ہوں، ویسے آدھے سے زیادہ مجمع سویا ہوا ہوتا ہے۔ ایک تو پنکھوں کا شور بھی ہے، اگر کوئی تھوڑی بہت آپ بولتے بھی ہیں تو مجھ تک آواز نہیں پہنچتی، بس ثواب کی نیت سے پورا کر دیا جاتا ہے، چلو یار پورا ہو جائے۔ تھوڑا تھوڑا جاگ کے بیٹھے نا، اللہ خیر کرے۔ جاگ رہے سارے ساتھی؟ ہاتھ کھڑا کرے شاباش جو ساتھی سو رہے ہیں، ماشاء اللہ۔ کئی سب پہلا ہاتھ اب جاگے نا سارے ساتھی، اللہ خوش رکھے، جزاک اللہ۔ اصل میں یہ آج کل راتیں چھوٹی ہیں تو نیند کا واقعی غلبہ ہوتا ہے۔ کہو ذرا سبحان اللہ، جو جاگ رہے زور سے کہے سبحان اللہ۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ۔ اور جب جھگڑا کریں گے وہ آگ میں، فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ۔ وہ لوگ کہیں گے جو کمزور ہیں، یعنی بات ماننے والے، فرعون نہیں، فرعون کی قوم، وہ ضعیف لوگ کہیں گے، لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تکبر کرنے والوں سے کہیں گے، إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، بے شک ہم تو تمہارے تابع تھے۔
اور تم ہی نے ہمیں پٹیاں پڑھائی کفر کی، تم ہی کفر کی طرف ہمیں لے کر جانے والے تھے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ، دنیا میں تو تمہارے کہنے پر ہم کفر کرتے رہے، کیا آج تم ہمیں آگ کے عذاب سے کچھ کام آ سکتے ہو کہ نہیں؟ کوئی جہنم کے عذاب سے بچا سکتے ہو کہ کوئی نہ؟ اللہ فرماتے ہیں قال الذین استکبروا، وہ تکبر کرنے والے وڈیرے جواب میں کہیں گے انا کل فیہا، بے شک ہم سب کے سب اسی میں ہیں، ہم تمہارے کام تو تب آئے کہ جب ہم خود جہنم سے نکلے ہوئے ہوں، ہم بھی تو پکڑے ہوئے ہیں نا، اللہ کے عذاب سے کون بچائے؟ ان اللہ قد حکم بین العباد، بے شک اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے اپنے بندوں کے درمیان، اللہ کے فیصلے کو رد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کا فیصلہ کر دیا ہے، کون ہے جو جہنم سے چھٹکارا دے؟ وقال الذین فی النار لخزنة جہنم ادعوا ربکم، پھر آپس میں جب یہ بات طے ہو جائے گی کہ جہنم سے نکالنے والا کوئی نہیں، پھر دوزخ والے، وہ آگ والے لوگ لخزنة جہنم، جہنم کے چوکیداروں سے کہیں گے، جہنم کے داروغوں سے کہیں گے، جہنم کے وہ فرشتے جو جہنم کے اوپر مقرر ہیں ان سے کہیں گے ادعوا ربکم، تم دعا کرو نا اپنے رب سے، یخفف عنا یوما من العذاب، ذرا غور کریں ان الفاظ پہ، کیا کہو کہ یخفف عنا یوما من العذاب، ہلکا کر دے ہم سے ایک دن عذاب، ایک دن تو مہلت ملے، تھوڑا سانس تو لے لیں، تھوڑا سا تو وقفہ ملے، ایک دن کے لیے مہلت تو ملے نا، تھوڑا عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ قالوا، تو جہنم کے داروغے کہیں گے اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا دنیا میں تمہارے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے اللہ کے رسول واضح دلائل لے کر نہیں آئے تھے؟ کیا دنیا میں تمہیں اللہ کی آیات نہیں سنائی گئی تھی؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے جی ہاں وہ تو آئے تھے، اللہ کے پیغامات تو پہنچے تھے، اللہ کے رسول تو تشریف لائے تھے، اللہ کی آیات تو آئی تھی، بدبختی ہم پر غالب آئی، ہم نے اللہ کی آیات کو تسلیم نہ کیا، ہم نے اللہ کے رسولوں کی بات کو تسلیم نہ کیا، تو پھر جہنم کے داروغے ان سے کہیں گے قالوا فادعوا، پھر ہمیں کیوں کہتے ہو کہ دعا کرو، پھر خود ہی دعا کرو نا، پھر ہم نہیں کرتے تمہارے لیے دعا، جب اللہ کی آیات آئی تھی تم نے انکار کیا تھا، جب اللہ کے رسول تشریف لائے تھے تم نے انکار کیا تھا، آج ہم تمہارے لیے کیوں دعا کریں؟ فادعوا، خود دعا کرو نا اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ فرماتے ہیں وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، پھر کرتے رہیں گے دعائیں، چیخ چیخ کر پکارتے رہیں گے اللہ کو، لیکن وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی دعا سوائے ہلاکت اور گمراہی کے کچھ نہیں، یعنی اس وقت ان کی دعا ذرہ بھر بھی قبول نہ کی جائے گی۔ اس لیے آج دعا کرنے کا وقت ہے، آج توبہ کرنے کا وقت ہے، آج اللہ سے معافی مانگنے کا وقت ہے، آج دعا نہ کی، آج توبہ نہ کی تو جہنم میں جتنی مرضی دعائیں کر لی جائیں وہاں دعا کی قبولیت کا وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب جہنم سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب